محمد خاور چوہان گوجرانوالہ سے ہیں، اور ان کا اس سوال کا تعلق بھی بیسیکلی پہلے سوال سے ہے جو انڈیا سے جوئل صاحب کی طرف سے آیا تھا۔ خاور چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فیصل ایدھی کی جانب سے مودی سرکار کو خط لکھا گیا کہ وہ بھارت کے آفت زدہ علاقوں میں ایدھی فاؤنڈیشن کی جانب سے آکسیجن مہیا کرنا چاہتے ہیں، انہیں اجازت دی جائے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی حکومت کو اپنے پڑوسی ملک کی مدد کرنی چاہیے؟ محمد خاور چوہان صاحب بالکل کرنی چاہیے۔ میں سچی بات یہ ہے کہ آپ کو تو یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی بنیادی تربیت اور تعلیم اور احکامات اور ہدایات میں سے یہ بڑی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے۔ آقا نے فرمایا تھا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ کہیں یہ نہیں لکھا کہ ایک مسلمان کا قتل پوری انسانیت، نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہ ہماری جو آخری کتاب ہے قرآن پاک، اس میں تھرو آؤٹ رب العالمین نے کہیں رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ تو ہر جاندار اور بے جان ہر چیز ساری اس میں شامل ہے، اور بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں۔ پرسنل تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو اس لیے بالکل کرنی چاہیے۔ اور یہ ایدھی صاحب ایدھی فاؤنڈیشن کے شان ہیں۔ فیصل ایدھی بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے پوری زندگی بنی نوع انسان کی خدمت کی، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے یا مسلمان ہے۔ وہ ہر ایک کے لیے حاضر تھے، رحمت اور شفقت۔ ورنہ اللہ پاک آکسیجن کہتا ہے کہ جی فلاں 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 مذہب کے لوگوں کو آکسیجن نہیں ملے گی، نہیں ہے ایسا۔ دریا ہیں تو ان کے بھی بہتے ہیں، ہر جگہ بہتے ہیں۔ بالکل یہ تو سوچنا ہی غلط ہے، یہ تو رضائے الہی کے خلاف بات ہے۔ بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ اور اس پہ جو بھارتی سرکار ہے ان کو بھی یہ اس پہ ایک پولیٹکس سے احتراز کرنا چاہیے، ان کو اجازت دینی چاہیے۔ اگر یہ جانا چاہ رہے ہیں ایدھی فاؤنڈیشن والے یا کچھ بھیجنا چاہ رہے ہیں تو خوش دلی سے اس کو قبول کریں، اپریشیٹ کریں، بلکہ اگر ان کو پسند آئے تو خود بھی ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ملک بھارت میں کورونا کے وار شدت سے جاری ہیں۔ بھارت اس وقت کورونا کا مرکز بن چکا ہے۔ ایک دن کے اندر 3,14,000 کورونا کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ اموات بھی بڑی تعداد میں ہو رہی ہیں۔ شمشان گھاٹ میں جگہ ختم ہو گئی، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہندوؤں کی آخری رسومات ادا کرنے کی قیمت میں بھی 20% یا اس سے زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آپ کے فالوورز کی ایک بڑی تعداد ہم بھارتیوں کی بھی ہے۔ آپ اس مشکل گھڑی میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میرے بھائی، اس میں پیغام دینے والی بات نہیں، سچی بات یہ جو آپ نے بتایا ہے، سوائے یہ کہ جی وہ آخری رسومات کی ادائیگی میں کی قیمت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، سوائے اس بات کے یہ ساری خبریں ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا میں تو خاص طور پہ، چونکہ ٹی وی میں کم دیکھتا ہوں، اس میں یہ موجود ہے۔ اس وقت بھی میرا ریئیکشن، اس سے پہلے بھی 2-4 دن پہلے بھی یہ خبریں آتی ہیں، آج بہت زیادہ نمایاں شائع ہوئی ہیں خبریں۔ میرا امیڈیٹ ریئیکشن ظاہر ہے دکھ کا تھا، افسوس کا تھا، ہمدردی کا تھا۔ انسان پہلے انسان ہے، اس کے بعد کچھ اور ہے۔ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہمارے درمیان جتنی سملیرٹیز ہیں، ایک مذہب کے اختلاف پہ یا اس طرح کے کسی بھی اور اختلاف پہ نفرت کا تو کوئی جواز بنتا ہی نہیں۔ کوئی یا تو اللہ پاک نے کوئی تفریق کی ہو
اسی طرح دل ہے، اسی طرح لیور ہے، اسی طرح کڈنیز ہیں، اسی طرح وہ آنتوں کا سارا جی اتنی میل لمبائی ہے اگر ان کو سیدھا کر دو، اسی طرح بلڈ کے گروپس ہیں، وہی ہندوؤں میں، وہی عیسائیوں میں، وہی سکھوں میں، وہی مسلمانوں میں. تو خدا کی پناہ ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، پتہ نہیں کس طرح کا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. تو سوائے اور دلچسپ اتفاق ہے کہ یہ میرے کچھ وزٹرز نے بھی یہ بات کی، اس میں بھی افسوس کا اور دکھ کا ایلیمنٹ زیادہ تھا. تو اس لیے اس پہ تو کوئی پیغام تو سوائے اس کے کہ آپ کے بھگوان ہمارے اللہ کرم کریں اپنی اس مخلوق پہ جو ہمارے رب العالمین کو بہت عزیز ہے. کہتے ہیں کہ 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے. اور ہمارے ایک صوفی شاعر کا وہ سن لیں، رام رحیم تے مولا کی گل سمجھ لئی تے رولا کی. میرا تو میں یہاں تک سوچتا ہوں، میں نے یہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میری اپنی فیلنگ ہے کہ جب ہومو سیپینز جو کروڑوں سال پہلے جب یہ انہوں نے سورج کی پوجا شروع کی، جب سانپوں کی، ناگ دیوتا کی، ایسے آگ کی پوجا شروع کی، تب بھی وہ پوج اپنے خدا کو ہی رہے تھے. عقل ہی اتنی تھی، ابھی وہ شعور کی منزل نہیں آئی تھی کہ وہ اس کو بہتر سمجھ سکیں. جو چیز ان کو اپنے بس سے باہر دکھائی دیتی تھی، کمانڈ اور کنٹرول اس کا بہتر، تو وہ اس کی طرف لپکتے تھے. تو بیسیکلی وہ دراصل خدا کی ہی، اللہ پاک کی ہی تلاش تھی. اللہ اور دوسری بات ہمارے درمیان تو عجیب بات ہے. اب آپ نے یہ بات کی ہے کہ اموات کی تعداد بڑھنے پہ آخری رسومات کی لاگت میں اضافہ ہو گیا ہے، کاسٹ میں اضافہ ہو گیا ہے. تو ہمارے ہاں بھی بھائی میرے رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو ہمارے لیے مقدس ترین مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیشتر مذاہب میں، جوز بھی، کرسچنز بھی، ہندو بھی، مسلمان. ہم روزہ رکھتے ہیں، آپ لوگ ورت. تو ہمارے ہاں، آپ کے ہاں اگر 20% یا اس سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، ہمارے ہاں بنیادی ضروریات زندگی، کھانے پینے کی اشیاء میں یہی اضافہ ہوا ہے. اس پہ آپ بھی غور کریں، ہم بھی غور کریں. اور میں بھی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ کتنے لاکھ لیٹر، یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ کتنے لاکھ لیٹر، میں اس وقت فگر بھول رہا ہوں، وہ جعلی دودھ پاکستان میں بنتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا پروردگار یہ بھی خود کو انسان ہی سمجھتے ہوں گے، ان کے بھی بچے ہوں گے اور ان کے بچے ان سے محبت بھی کرتے ہوں گے ایسے باپوں سے. تو یہ، اور میرا خیال ہے انڈیا میں بھی ملاوٹ، میں 2-3 بار جا چکا ہوں بھارت. آئی ہیو اے فیئرلی گڈ آئیڈیا کہ کیا صورت حال ہے. تو آپ کے ہاں اگر موت، تو یہاں ہمارے یہاں جعلی ویکسین، اس کا بلیک ہونا، سیلیبریٹیز جو ہیں ان کا آؤٹ آف ٹرن یا چھوٹی عمر کا ہونے کے باوجود وہ انجیکشنز لگوانا، یہ ہمارے بس کیا کروں، میں کیا کہوں، کلچر کا حصہ ہے، ہمارے ڈی این اے کا حصہ ہے. تو اس پہ سوائے دکھ کے، شرمندگی کے، ندامت کے اور افسوس کے مجھے تو اور کچھ نہیں سوچ رہا سوائے اس دعا کے کہ اللہ پاک رحم فرمائے. اور پڑوس کے تو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہمارے دین میں بہت زیادہ حقوق ہیں. ایک ایسا مرحلہ آ گیا تھا کہ صحابہ نے، ہمارے پیغمبر پیس بی اپون ہم، ان کے صحابہ، ان کے ساتھیوں کہتے ہیں، شاید آپ کو اندازہ ہو، رفقا تھے جو ان کے، کہ ان کو یہ گمان گزرا کہ شاید جائیداد میں بھی کل حصہ رکھ دیا جائے. اتنے حقوق ہیں. تو پڑوسی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 2 انڈیویجولز، پڑوس ملک کا بھی. تو آپ کے لیے دعا گو، بلکہ سچی بات یہ ہے پورا بنی نوع انسان اس سفرنگ، پوری دنیا کی اکانومی جو ہے ہل کے رہ گئی ہے.
لوگوں کی ساخت، ذہنی کیفیتیں اور جذباتی، سماجی، معاشرتی ایک بالکل زلزلے کی سی کیفیت ہے. تو اللہ پاک رحم فرمائے کل بنی نہ انسان پہ، ہم پہ، ہمارے پڑوس پہ. تو پیغام سوائے دعا کے لیے، نیک خواہشات کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.